بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی، اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا، لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی۔ کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، پہلی بات تو گناہ کرتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس میں میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا میرے بھائی، تو یاد رکھو، جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا، 3 جائز نہیں ہے۔ پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے۔ پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد، ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے، تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا؟ لعنتی عمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت۔ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا اور پھر یوں کر، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایگریمنٹ نہیں تھا، اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے۔ جس حلالے پر لعنت کی ہے، لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے، محلل کہتے ہیں حلال کروانا، حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا، لعن اللہ المحلل، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے، لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی، مگر حلال ہو جائے گی۔ ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد، عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا، یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام، ناجائز، گناہ ملے گا اس پہ۔ اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد اگر، چاہے وہ فوراً بعد ہو، 1 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ لوں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی، یہاں تک کہ، یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں، تنکیہ زوجا غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ فَإِن، پس اگر اس نکاح کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی، اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، یہ دوسرا طلاق دے دے، اگلی رات کو دے دے، 1 گھنٹے بعد دے دے، آدھے گھنٹے بعد دے دے، 15 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 سال کے بعد طلاق دے دے، ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے۔ چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے، ہم بستری کی، ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی، ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، أن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔